آ جائے بے قریب قریب آ جائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أختم بكتابه الكتب وبدينهم الأديان وبشريعتهم الشرائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مجلس مکمل کر دے، یہ پیچھے کے جو آگے آ جایا. بغیر عذر کے ٹیک نہ لگائے. عذر ہے بات الگ ہے، عمر ہے بات الگ ہے. بہت ہی اہم عنوان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں. اللہ کے نبی کی بعثت کے 4 مقصد ہیں. هو الذی بعث فی الامیین، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں بھیجا. رسولا منہم، اور انہی میں سے یعنی امیوں میں سے ہی پیغمبر بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یتلو علیہم آیاتی، یہ پہلا مقصد ہے اللہ کے نبی کی بعثت کا، کہ آپ قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا یہ پہلا مقصد ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد ہے آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ کہتے ہیں دل میں اگر میل کچیل جمع ہو جاتا ہے تو اس میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے نصیحتوں کے ذریعے سے. ہمارے بھی دلوں میں میل کچیل دور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دین کی باتوں کے ذریعے سے دل کے میل کچیل کو دور کیا کرتے تھے. دوسرا مقصد دلوں کو پاک صاف کرے. تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن مجید کی تعلیم، یہ تیسرا مقصد امت کو دینا. اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم. جن لوگوں میں آپ بھیجے گئے وہ لوگ عربی بولتے تھے. بند کر دو تھوڑا، کیونکہ یہ جو بیان ہو رہا ہے نا یہ بھی ذکر ہے، اور اگر اس کو غور سے سنا جائے گا تو بہت فائدہ مند ہے. تو قرآن کی تعلیم ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو عربی جانتے تھے. تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پڑھنا سکھانا. اللہ کے نبی ان لوگوں میں بھیجے گئے جو عربی بولتے تھے، تو عربی بولنے والے کو عربی پڑھانے کے لیے تھوڑی آپ کو بھیجا گیا، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں کہ کفار جب قرآن کو سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کی آواز جب ان کے کانوں میں جائے گی تو وہ ان آیتوں کو ترجمے کو سمجھتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، اور سن کر کئی کافروں کو ہدایت ملی ہے. تو اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، جب کہ عربی آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر انہیں بتا رہے ہیں، تشریح انہیں بتا رہے ہیں، مفہوم انہیں بتا رہے ہیں، مطلب انہیں بتا رہے ہیں. تو قرآن کو سمجھانا یہ کس کی ذمہ داری ہوئی؟ نبی کی. اگر کوئی اپنے طور پر قرآن کو سمجھے گا تو وہ غلطی پر ہے. اللہ کے نبی ہی قرآن کو صحیح سمجھا سکتے ہیں.
اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی باتوں کو ہمیں لینا ہوگا، جسے حدیث کہتے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے منکرین حدیث اور اہل قرآن، لیبل اچھا لگایا، یہ مرزا پرویز احمد ایک شخص تھا، یہ قرآن کا ترجمہ اپنی طرف سے کیا کرتا تھا، اسے پرویزی فرقہ بھی کہتے ہیں۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا، جب اکھنڈ بھارت تھا، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تو یہ جب اکھنڈ بھارت تھا بر صغیر، تو جب وہ ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں تھا، دین کے نام پر نہیں تھا، فرقوں کا، فتنوں کا کوئی چال چلن نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، اور ساری اہل سنت والجماعت، تو یہ مل کر رہ رہے ہیں۔ اس نے کئی لوگوں کو کھڑا کیا دین کے نام پر مسلمانوں کو آپس میں جھگڑانے کے لیے۔ قرآن مجید نے تذکرہ کیا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انگریزوں کی جو چالیں ہیں 100-200 سال کی آگے کی وہ پلاننگ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری چال چل لی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ نے ہر چال کا جواب انہیں دیا، منہ توڑ جواب۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، فرمایا کہ ایسی پلاننگ ان کی تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اندلس میں جب انگریز گئے ہیں اور اسپین میں جب انگریز گئے ہیں تو اسلام کا نام و نشان مٹا دیا۔ جہاں بھی انگریز گئے ہیں اپنے لٹریچر کو اور اپنی تعلیم کو اتنا پھیلایا ہے کہ وہ دیش کے لوگ انگریز بن گئے۔ مساجد کو توڑا، گرجا گھروں میں منتقل کیا، اور آج بھی جو اسرائیل کا کیپٹل ہے تل ابیب میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو اس نے کھڑا کیا، اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ ایک جگہ خالی ہے، اسے پتہ چلا کہ امام مہدی آئے نہیں، آنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اتنی لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے، میں ہی امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کہ یہ جو قرآن میں یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گے جن کا نام احمد ہوگا، اس نے کہا کہ وہ میں ہوں، میرا نام بھی کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑے کرنے والے انگریز، اور سیکنڈ جو ان کا آفس ہے، مرکز ہے قادیانیت کا، وہ انگلینڈ میں ہے، اور ان کی بھی حفاظت انگریز کر رہے ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے طور پر ترجمہ کریں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کو ابو جہل ترجمے کو جانتا تھا، اہمیت نہیں تھی اس کے پاس، حقیقت میں اہمیت نہیں تھی۔ قرآن کی آیتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے، کچھ آیتیں ہیں جو نصیحت کے لیے اتری ہے کہ انسان سنے اور نصیحت حاصل کرے، اپنے دل کو بنائے، دل میں جو میل کچیل دور ہو گیا اس کو بنائے اور اللہ سے قریب ہو جائے۔ جیسے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہیں لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
وہی زندہ ہے اور وہی قائم ہے۔ اور دوسری نصیحت کی آیت کون سی ہے؟ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، کہ دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب یہ ہمارے دربار میں آئیں گے تو ہم ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ، وہ پانی ان کے منہ کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں جائے گا اور باہر بھی ہوگا۔ باہر کے حصے کو جلائے گا، جلود ان کی جلد کو، اسکن کو جلائے گا، بطون ان کے پیٹ کے اندر کی چیزوں کو بھی جلائے گا کفر کی وجہ سے۔ اب اس کو نصیحت کی جو آیت ہے اس کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں حدیث، اس کے لیے فقہا کے فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک قسم ہے قرآن کی آیتوں کی۔ اور دوسری بھی دلیل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا، کہ تمہارے لیے مویشیوں میں سوچنے سمجھنے کا ایک بہت بڑا کام ہے، کہ تم سوچو ان مویشیوں کو اللہ نے کیسے بنایا، جانوروں کو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم نے دودھ کو نکالا جو خالص ہے، صاف شفاف دودھ ہے، سائغا للشاربین، جب وہ گلے سے نیچے اترتا ہے تو گلے کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تر بتر کر دیتا ہے۔ زبردست اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے، جو ہم دودھ بھینس کا پیتے ہیں، کہ گوبر اور خون دونوں کے بیچ میں سے ہم نے صاف شفاف دودھ کو تمہارے لیے نکالا، تم جب اسے پیتے ہو تو سائغا للشاربین، تمہاری رگیں تر ہو جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اور یہ نصیحت کی آیت ہے، یہ سمجھنے میں کوئی دشواری ہے نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کسی مجتہد فقہ یا حدیث کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، فرمایا کہ شہد کی مکھی تم اسے دیکھو، اوحا ربک الی النحل، شہد کی مکھی کے پروردگار نے اس کے دل میں یہ بٹھا دیا، یہ اسے سمجھا دیا اور یہ اسے ہدایت دے دی ہے، اوحا ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں جائے اور درختوں کے پھلوں کا رس چوسے۔ شہد کی مکھی جاتی ہے کل الثمرات، ہر پھل کا رس چوستی ہے، کڑوا رس چوستی ہے، اسے میٹھا بناتی ہے، کل الثمرات ان اتخذ من الجبال بیوتا۔ اور آگے کہا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، انسان جو چھت اٹھاتا ہے اور جو ٹٹیاں اٹھاتا ہے، اس زمانے میں جو چھت ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، کچی چھت ہوا کرتی تھی، کھجور کے چھالوں سے بنی ہوئی، یعنی کھجور کی جھاڑیوں سے اور ٹہنیوں سے بنی ہوئی چھت ہوا کرتی تھی، اسے کہتے عرش یا عرش۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یہ دیکھو اپنا چھتا کہاں بناتی ہے، اونچائی پر، اپنا گھر کہاں بناتی ہے، اونچائی پر۔ شہد کی مکھی اونچائی پر گھر بناتی ہے، پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں پر، اونچائی میں۔ کیوں؟ تاکہ یہ زمین کی گریویٹی سے دور رہے، کثافت سے دور رہے، زمین کی جنبش سے دور رہے۔ اگر نزدیک شہد کا چھتا بنائے گی
تو زمین کی جو کثافت ہے اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تازی ہوا تاکہ اس کے چھتے کو ملتی رہے. تازی ہوا جب ملے گی تو شہد مزیدار بنتا ہے اور ایسا بنتا ہے جو ایکسپائر نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا. اور شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے 6 دیواروں والا گھر بناتی ہے. ہر جگہ 6 دیواریں وہ بنائے گی اور اپنے گھر کو محفوظ کرے گی اور ٹیمپریچر کو ہینڈل بھی کرتی ہے. گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، اپنے پروں کو ہلائے گی. جہاں اسے لگ رہا ہے کہ شہد بگڑنے والا ہے وہ تیزی سے اپنے پروں کو ہلاتی ہے. جہاں اسے لگ رہا ہے کہ شہد بننے کے قریب ہے اپنے پروں کو آہستہ سے ہلاتی ہے. یہ شہد کی مکھی کو کون سکھا رہا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے پروردگار ہیں. اعطی کل شیء، کہ ہم نے جانوروں کو ہر چیز سکھا دی ہے. خلقہ، پھر انہیں بنایا، ثم ہدی، اور پھر دنیا میں بھیجا. مرغی کا کوئی استاد نہیں ہے، کبوتر کا کوئی استاد نہیں ہے، شہد کی مکھی کا کوئی استاد نہیں ہے. ان سب کا پروردگار اللہ ہے. ان سب کو سکھانے اور بتانے اور سمجھانے والا اللہ ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں ماں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سکھائی نہیں ہے. ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ تم عالم بنو یا ڈاکٹر بنو، حافظ بنو یا انجینئر بنو، نماز پڑھو یا ڈانس کرو، روزہ رکھو یا مت رکھو، سچ بولو یا جھوٹ بولو. ہم پر چھوڑ دیا. لیکن جانوروں پر، باقی مخلوقات پر چھوڑا نہیں ہے. باقی مخلوقات میں سسٹم وہ بنا دیا کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. شیر کے سامنے آپ گھاس رکھ دو وہ نہیں کھائے گا، اور بکری کے سامنے گوشت رکھ دو وہ نہیں کھائے گی. بکری گھاس ہی کھائے گی اور شیر گوشت ہی کھائے گا، وہ بھی شکار کیا ہوا. آپ صاف ستھرا گوشت اس کے سامنے رکھ دو گے وہ نہیں کھائے گا. اس پر خون لگا ہوا ہو، اس کی محنت اپنی لگی ہو. سب سے زیادہ خوددار جانور شیر ہے. اسی لیے تو جنگل کا راجا کہلاتا ہے. خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. تو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے کسی حدیث کو، مثال کے طور پر حدیث کے ذریعے سے شہد کی مکھی کو سمجھا جا رہا ہے نہیں. ان آیتوں کو نصیحت والی آیتیں کہا جاتا ہے. کون سی آیتیں؟ نصیحت والی. ایک اور چیز، یا ایھا الناس، اے لوگو. مسلمان نہیں کہا، ہندو نہیں کہا، سکھ عیسائی نہیں کہا، اے لوگو، لوگوں میں سب. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے معاملے میں، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ اٹھائے جائے گے تو لوگ بولتے دیکھا جائے گا، جب کا جب دیکھیں گے. ابھی موت کہاں آ رہی ہے؟ شادی کے موقع پر آپ جاؤ اور موت کا ذکر کرو، وہ کہے گی یہ منحوس باتیں بند کرو. یہاں پر موت کو لوگ منحوس باتیں کہتے ہیں. اگر کوئی مر جائے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے خوشی کے موقع پر کہ یہ ہماری خوشی کو بگاڑو مت، بگاڑو مت. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہر مزے کو ختم کر دیتی ہے. اکثروا ذکر حاتم لذات الموت. تم موت کو یاد کرو، یاد کرو، اس لیے کہ یہ ہر دنیاوی لذت کو ختم کر دیتی ہے. کیک کا مزہ ختم، پیزا کا مزہ ختم، برگر کا مزہ ختم، اور پینے کی چیزوں کا، کھانے کی چیزوں کا مزہ ختم. کیونکہ موت یاد آ رہی ہے. ریب من البعث، اگر شک ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ،
تو اتنا یاد رکھنا کہ یقیناً یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. پہلے ذکر مٹی کا کیا، یہ تمہاری اوقات ہے، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ، اور پھر تمہیں ہم نے نطفے میں ڈھالا. دوسری شکل نطفہ. میری پہلی شکل مٹی ہے، آپ کی پہلی شکل مٹی ہے، میرا تعلق مٹی سے ہے، آپ کا تعلق مٹی سے ہے، سب کو مٹی ہونا ہے. تو پہلا کہا شکل تمہاری پہلے مٹی کی تھی. ثم من نطفہ، پھر دوسری شکل نطفے کی ہوئی. نطفہ منی کا قطرہ، ناپاک قطرہ. بولنا ہم پسند نہ کریں، اس قطرے سے ہم پانی کے قطرے سے نہیں بنایا، شہد کے قطرے سے نہیں بنایا، دودھ کے قطرے سے نہیں بنایا. بنا سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے، بنا سکتا تھا. منی کے قطرے سے بنایا. پہلی شکل تمہاری مٹی، دوسری شکل نطفہ منی کا قطرہ. ثم من علاقہ، پھر ہم نے تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا. خون اچھی چیز ہے، خون آپ پیتے ہیں، خون ہم پیتے ہیں، خون نہیں پیتے ہم. تیسری شکل بھی ہماری اچھی ہے، تیسری حیثیت بتائی خون کے لوتھڑے سے. ثم من مضغہ، پھر تمہیں ہم نے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا. فکسونا العظام لحما، اس گوشت پر ہڈیاں چڑھائی اور پھر ہمیں بنایا اتنی اچھی شکل میں ماں کے پیٹ میں. ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. اس آیت کو ہم سمجھیں اور ایسا گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا بنایا مخلقہ جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، غیر مخلقہ اور کبھی کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ جب جاتا ہے، اس منی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالی نے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کو گوشت کا بنایا. اب بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، گھوم رہا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہر بچہ نہیں گھومتا، مخلقہ، اتنے دور سے گزرنے کے بعد بھی ہمارا محتاج ہے. اگر مسکریج ہو جائے، اسقاط حمل ہو جائے، حمل گر جائے، اتنے راستوں سے گزرنے کے بعد ناپاک جگہ سے بچہ نکل جاتا ہے. اب کوئی حیثیت نہیں ہے. اب نہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، نہ وہ قرآن پڑھے گا، نہ وہ حدیث پڑھے گا، نہ وہ مسجد میں بیٹھے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب وہ گوشت کا لوتھڑا نکلتا ہے تو کوئی اپنگ ہوتا ہے، ایک آنکھ میں فالٹ، ایک ناک میں فالٹ، زبان میں فالٹ. اللہ کہہ رہا ہے ہماری طاقت ہے کہ تم کمپلیٹ ماں کے پیٹ سے دو آنکھوں کے ساتھ نکل رہے ہو. ہر بچہ نہیں نکلتا. تم سن سکتے ہو، ہر بچہ نہیں سن سکتا. تم سمجھ سکتے ہو، اگر ہر بچہ سمجھ سکتا تو پاگل خانے آباد ہوتے. پاگل خانوں میں وہ لوگ ہیں جن کا دماغ نہیں چلتا. گونگے بہروں کے اسکول اور کالجز ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ سن اور بول نہیں سکتے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مخلقۃ وغیر مخلقہ. لنبین لکم، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم ہم تک پہنچو، حقیقت کو جانو، پہچانو. اب بات ختم نہیں ہوئی. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے ایک بچے کی شکل میں باہر نکالا، بچے کی شکل میں. ثم آگے بتایا کہ تبلغوا اشدہ، پھر ہم نے تمہیں جوان بنایا، بھرپور جوانی میں پہنچایا. اب یہ چھوٹا سر کا بچہ لتبلغوا اشدہ، اب یہ جوان بن رہا ہے تو ایسے ہی بن گیا. ہم جوان ایسے ہی بن گئے، کسی کی محنت نہیں لگی.
سب سے زیادہ قدرت کا شاہکار ہم اللہ کے ہیں. ماں کی محنت ہے، باپ کی محنت ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم جوان نہیں بنتے، بچے کی شکل میں دنیا سے چلے جاتے. اور پھر کیا کہا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، کچھ وہ ہیں جو جوانی میں، بھرپور جوانی میں مر جاتے ہیں. یتوفا، مر گئے. کچھ وہ ہیں جو بچے کی شکل میں مر جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں. ہم نے اتنی موتوں سے تمہیں بچایا، ماں کے پیٹ میں مرنے سے بچایا، بچے کی شکل میں مرنے سے بچایا، بھرپور جوانی میں مرنے سے بچایا. کتنے موقع اللہ نے دیے ہیں. مر سکتے تھے ہم، موت آ سکتی تھی ہمیں. نہ ہمارے ماں نہ ہماری باپ ہمیں روک سکتا ہے ہماری موت کو، نہ وہ ان کی موت کو روک سکتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. فرمایا کہ جوان سے ایک بڑھاپے کی شکل میں ہم نے بہتوں کو پہنچایا. ارذل العمر، سب سے زیادہ بری عمر میں ہم نے پہنچایا. ارذل بری عمر کہتے ہیں. کیوں؟ ایسی عمر میں ہم نے پہنچایا کہ ان کا بڑھاپا ان کے لیے عذاب بن گیا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اور پھر دوبارہ بچہ ہم نے انہیں بنا دیا. دوبارہ بچہ کیسے بنایا؟ اتنا بوڑھا کر دیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، دانت گھس چکے ہیں، سماعت کم ہو چکی ہے، آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے، دماغ کے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے. وہ بوڑھا جو جوانی میں ایم اے تھا، بی ایڈ تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، عالم تھا، حافظ تھا، مفتی تھا، محدث تھا، مفسر تھا، تو ہوگا جو ہوگا بڑھاپے میں. آج تیرا علم تجھے نہیں بچائے گا، آج تیری صلاحیت اور قابلیت تجھے نہیں بچائے گی. ان کمزوریوں سے تجھے گزرنا پڑے گا، کھانسنا پڑے گا، محتاج بننا پڑے گا، اپنے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، دنیا والوں کا محتاج بننا پڑے گا. ہوگا تو انجینئر اپنی جگہ پر، ایک گلاس پانی پینے کے لیے تو محتاج بن چکا ہے. اس عمر کو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے بری عمر ہے، سب سے بری عمر ہے کہ دنیا میں اوروں کا محتاج بن جانا. ایسی عمر میں اللہ اٹھا لے کہ کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ کے نبی 63 سال کی عمر میں پہنچے، کسی کے محتاج نہیں تھے، اپنا کام خود کیا کرتے تھے. 73 سال، 83 سال، 93 سال، 193 سال، 293 سال، کہ اللہ کے نبی کی عمر نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے نبی کو قیامت تک زندہ رکھتا. امت کو پیغام دیا ہے، زیادہ زندگی کی لالچ مت کرنا، زیادہ زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے. تمہارے بچوں کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. تمہاری بیٹی کی حیثیت، جس بیٹی کے لیے جھوٹ بولے، دھوکے دیے، جس بیٹی کی شادی کی خاطر اپنے ایمان کو، اپنی نمازوں کو داؤ پر لگایا، آج وہ بیٹی باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تمہیں دکھانا ہے ہمیں، یہ بتانا ہے ہمیں. یہی تھا وہ، اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا تھا، یہی تھی وہ، اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑتی تھی. آج دیکھ وہ تیرا خود کا نہیں ہوا، تو نے اس کے لیے دوزخ چنی ہے، تو نے اس کے لیے جنت کو داؤ پر لگایا ہے. تو یہ نصیحت کی آیتیں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. دوسری قرآن کی آیتوں کی قسم ہے احکامات کی. ایک وہ احکامات ہے، وہ حکم ہے اللہ کا جو ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں لیکن حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. سمجھ میں آ گیا؟ نماز قائم کرو، اللہ بول رہا ہے کیسے قائم کرنا ہے. زکوٰۃ دو، کیسے دینا ہے. ضرورت ہے سمجھنے کی حدیث کو.
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ قرآن میں واضح ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ لعنت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، تانا دینے والوں کے لیے، لعنت ملامت کرنے والوں کے لیے، ہمزہ چغل خوری کرنے والوں کے لیے لعنت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ یہ سمجھ میں آ رہے ہیں ہمارے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کو اف نہ کرنا، اف نہ کرنا۔ اف کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، انگریز کے سمجھ میں نہیں آئے گا، مسلمانوں کے سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے، بے ادبی کا جملہ کچھ بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے ہاتھوں کو بچھا دینا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک پرندہ جب اتر رہا ہے، خفض یخفض، پھیلانا، اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، پروں کو پھیلا کر اپنے اترتا ہے، لینڈنگ کرتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے وہ پرندہ بن جاؤ جو پرندہ اپنے پر پھیلاتا ہے، ایسا بچہ بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دو، اپنے ماں باپ کے لیے ادب و احترام کا ہر چیز اپناؤ، ہر شعبہ اپناؤ۔ ماں باپ خوش ہو جانا چاہیے، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے قرآن سے۔ دوسرے احکامات وہ ہیں جو قرآن میں واضح نہیں ہے، قرآن میں اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، باقی وضاحت حدیث میں ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز قائم کرو تو حدیث میں دیکھا جائے گا، آپ لفظ بلفظ ورڈنگ پر قرآن میں ایک رکعت ثابت نہیں کر سکتے آپ، کہ قرآن میں یہ بتایا ہو کہ قرات کیسے کی جاتی ہو اور رکوع اور سجدہ، اس کی شکل آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، وہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کسے کہتے ہیں، التحیات کسے کہتے ہیں، قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی پریکٹیکل کر کے دکھائے گے۔ ہر کالج میں دو ہوتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، تھیوری کا ایگزام الگ ہوتا ہے، پریکٹیکل کا ایگزام الگ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن پریکٹیکل میں حدیث میں ہے اور تھیوری میں قرآن میں موجود ہے، پریکٹیکل حدیث ہے، پریکٹیکل اللہ کے نبی کی زندگی ہے، پریکٹیکل اللہ کے نبی کا عمل ہے، پریکٹیکل سنتیں ہیں۔ عضو علیہ بالنواجس، اپنے یہ جو اندر کی داڑھ ہوتی ہے، نواجس اسے کہتے ہیں، جب داڑھ میں کوئی چیز جاتی ہے نا تو طاقت سے انسان پکڑ لیتا ہے، چھوٹنے نہ پائے، تو اللہ کے نبی نے عضو علیہ بالنواجس، داڑھوں میں پکڑ لو۔ کس کو؟ کتاب اللہ و سنت رسولکم، قرآن اور میری زندگی کو اپنی داڑھوں میں پکڑ لو، سنتوں کو پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے۔ تو قرآن احکامات کی دوسری قسم کہ وضاحت چاہیے۔ روزہ رکھو، ذکر ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، رات تک رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ روزہ کہتے کسے ہے؟ روزے کے معنی رکنا، سیام کے معنی کس سے رکنا ہے، یہ اللہ کے نبی بتائے گے۔ یہ احکامات کی دوسری قسم ہے کہ بات کو مکمل اللہ کے نبی کی حدیث کرتی ہے۔ قرآن نے ایک جملہ، ایک ورڈ کہا، اس ادھورے جملے کو، ادھوری بات کو مکمل حدیث کر رہی ہے قرآن کی روشنی میں۔ کس طرح کہ کھانے پینے سے رکنا ہے اور ہم بستری سے رکنا ہے، یہ ہے روزہ۔ روزہ اسے کہتے ہیں۔ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتہ، کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ۔ نبی بتائیں گے عید منانا ہے، خوشی منانا ہے، کیسے منانا ہے، نبی کو دیکھ لو۔ یہ حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کہتے ہیں ارادے کو۔ اب کوئی آدمی ارادہ کرے کسی بھی چیز کا اور یہ کہہ دے کہ میں نے حج کر دیا، پانی پینے کا کسی نے ارادہ کیا اور کہتے کہ حج کے معنی ارادے کے ہیں، تو میں نے پانی پی لیا تو میرا حج ہو گیا اس کا حج؟
نہیں ہوا. حج کو پریکٹیکل کون کر کے بتائے گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حج البیت من استطاع. اب استطاعت حج کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی. حج اس پر فرض ہے کہ جس کے پاس آنے جانے کے پیسے ہو، وہاں ٹھہرنے کھانے کے پیسے ہو، اور وہ صاحب نصاب ہو، اپنے گھر بار کا پورا انتظام کرے آنے تک. یہ اللہ کے نبی نے بتایا. اور ایک چیز وہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں تھوڑی تھوڑی ہے اور تھوڑا ہمیں اپنے طور پر سمجھنا ہے، اسے کہتے اجتہاد. مجتہد کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کہ 3 دن 3 رات کے سفر پر آدمی مسافر بن جاتا ہے، یہ حدیث میں ہے. علماء نے اس بات پر نکالا کہ 3 دن 3 رات کا سفر اس زمانے میں 78 کلومیٹر کا ہوتا تھا، جو آج آسان ہے. اگر آج 3 دن 3 رات کا سفر ہم کریں گے تو 3 دن میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو کیا مسافر نہیں بنے گا؟ 78 کلومیٹر سے آگے پہنچ جاتا ہے. تو علماء نے اجتہاد کیا. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور کہا کہ یہ مسافر بنے گا. ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، وقت بھی کم ہے، آج حکم ہوا ہے 35 پر ختم کرنے کا، حالانکہ عنوان مجھے مکمل کرنا تھا، اسی لیے بہت کم وقت میں بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیے. کہا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو، وہاں پر فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے نبی قرآن کے ذریعے سے. کہا قرآن میں نہ ہو تو کہا سنت کے ذریعے سے. کہا اس میں بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایک ایسا کیس آ جائے جو قرآن اور سنت سے نہ ہو، تو کہا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا. اللہ کے نبی مسکرائے، کہا ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں اجتہاد، یعنی پریزنس آف مائنڈ. قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، پریزنس آف مائنڈ. قرآن پوزیٹیوٹی میں آپ کو پہنچاتا ہے، تو آپ پریزنس آف مائنڈ کے ذریعے سے پوزیٹیو تھنکنگ میں چلو، اس راستے پر چلو جہاں قرآن اشاروں میں پہنچا رہا ہے، آپ حقیقت میں چل کر جاؤ. بنو قریظہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، بنو قریظہ جاؤ اور عصر کی نماز وہاں پر پڑھنا. بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ لشکر نکلا، راستے میں سفر کی مشقتوں کی وجہ سے عصر کا وقت ہو گیا، اور اب عصر کا وقت قضا ہونے میں ہے، ختم ہونے میں ہے. تو صحابہ کی ایک جماعت نے عصر کی نماز پڑھ لی اور دوسری جماعت نے نہیں پڑھی. دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ پہنچنے کے بعد ہی عصر کی نماز پڑھنا، تو نبی کی اطاعت ضروری ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کے نبی کی بات کو مانے اس نے ایسے ہیں کہ جیسے اللہ کی بات کو مانا. سمجھ میں ہی بات؟ ان لوگوں نے نہیں پڑھی، اور جن لوگوں نے پڑھ لیا انہوں نے کہا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرنا ہمیں اللہ کا حکم ہوا ہے، تو ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ قیامت تک میں بتا رہا ہوں، دیکھو اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ دونوں جماعتیں اللہ کے نبی کے پاس واپس آئی اور کارگزاری سنائی. اب وہ جماعتیں کہنے لگی ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی، ہم نے صحیح کیا. دوسری کہنے لگی ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے پڑھ لی تاکہ وہ قضا نہ ہو، ہم نے صحیح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے صحیح کیا. ایک نے نبی کی محبت میں آگے بڑھتے گئے اور ایک اللہ کی محبت میں اسی وقت مصلی بچھایا اور نماز پڑھی ہے. جھگڑا ہوا؟ نہیں ہوا. اگر ہم ہوتے تو میں بتاتا ہوں کیا کرتے. جنہوں نے نماز پڑھی
ہم ان پر فتویٰ لگا دیتے کہ تم گستاخ رسول ہو، تم نے نبی کی بات کو نہیں مانا. نبی کہہ رہے ہیں بنو قریظہ پہنچنے کے بعد عصر پڑھو اور تم گستاخ یہیں پر پڑھ رہے ہو. اگر ہم پڑھنے والے ہوتے تو ہم یہ کہتے تم اللہ کے گستاخ ہو. جب اللہ نے کہا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، عصر کی نماز پابندی کرنا، تو تم اللہ کے نافرمان ہو، تم کافر ہو. ایک دوسرے پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھو، نظریے کو، ہم اپنا نظریہ دین پر تھوپ نہیں سکتے ہیں. اپنے دنیاوی معاملوں میں تھوپو، دین پر اپنا نظریہ دین کے معاملے میں نہیں تھوپ سکتے ہم، کہ میرے خیال سے نماز ایسی ہوگی، میرے خیال سے اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرے خیال سے حدیث یہ، میرے خیال سے حدیث کو چھوڑو قرآن کو لو، میرے خیال سے نہیں 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 نہیں. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے قرآن اور حدیث اور مذہب اسلام کہ وہ اپنا خیال اپنے مذہب اسلام میں گھسیڑے اور منتقل کرے اور شفٹ کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی